یہی تو ہے، ڈرامے کو بے فضول میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ پہلے عبیرہ کی سازشیں اور اب عبیرہ کی ڈرامے بازیاں۔ جان بوجھ کر اس نے معید کے سامنے اچھا بننے کے لیے، اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے اپنا بچہ قربان کر دیا۔ ویسے بھی وہ اس بچے کے ساتھ کمفرٹیبل تھی ہی نہیں، اس طرح اسے ہارون کے ساتھ بندھے رہنا پڑتا۔ ہارون سے بھی جان چھوٹ گئی اور بچے سے بھی۔ سبوہی اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر کوڑ رہی ہیں۔ ادھر موہت سے رہا نہیں جاتا، وہ اسی گلٹ میں ہے کہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ عبیرہ کا بچہ چلا گیا، اسے طلاق ہو گئی، وہ قصوروار ہے عبیرہ کا۔ اسی گلٹ میں وہ صبرینہ کو بھی اگنور کر رہا ہے اور صبرینہ الگ احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے معید کو عبیرہ آپی کے لیے فکر مند دیکھ کر۔ وہ رات کو اٹھ کر چلا جاتا ہے پریشانی میں، پہلے باہر ٹہلتا رہا اور پھر عبیرہ کے پورشن میں چلا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ ایسے میں سبوہی اس سے ملتی ہیں، وہ اپنی صفائی انہیں دینے کی کوشش کرتا ہے کہ چچی جان ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جان بوجھ کر نہیں کیا یہ سب، ہارون نے تو بہت غلط کیا ہے اس کے ساتھ، اتنی بڑی غلط فہمی ہو گئی اسے، میری وجہ سے اسے طلاق دے گیا۔ ایسے میں سبوہی اسے کہتی ہے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، کتنے ارمانوں سے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت کیا، وہ اس کے ساتھ یہ سب کرے گا۔ معید اس بارے میں بات کر رہا ہے، ایسے میں عبیرہ اس کی آواز سن کر سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ جاتی ہے اور سب کچھ سن کر وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ جاتی ہے جیسے اسے بہت بڑا صدمہ لگا ہو۔ معید بھی اسے دیکھ کر خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عبیرہ اپنی ماں کے سامنے ڈرامے کرتی ہے رونے کے، جیسے اسے بہت شدید قسم کا شوق لگا ہو، بہت دکھ ہوا ہو کہ ہارون نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اندر ہی اندر وہ خوش اور مطمئن ہے ڈائیورس پیپرز دیکھ کر، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی بیٹی کی چپ دیکھ کر سبوہی سے تسلی دیتی ہیں، ہارون نے جو کچھ بھی کیا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، میری بیٹی پر اتنا ظلم، ہارون اور اس کی ماں سے بات ضرور کروں گی اس بارے میں۔ عبیرہ انہیں روک دیتی ہے، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ غلطی واقعی میری ہے، اگر میں وہ بے وقوفی نہ کرتی تو ہم تینوں خوش ہوتے، صبرینہ سرمد کے ساتھ خوش ہوتی اور میں معید کے ساتھ ہوتی۔ معید وہاں سے ہو کر واپس کمرے میں آتا ہے تو غصے میں بیٹھی صبرینہ اسے پوچھتی ہے کہاں گئے تھے آپ؟ وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے میں چچی جان سے عبیرہ کے بارے میں۔ ایسے میں صبرینہ ناراض ہو کر اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پہلے تو اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ عبیرہ آپی ہارون کی بیوی ہیں، کچھ بھی کر لیں، کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے معید کے ساتھ چکر نہیں چلا سکتی، لیکن اب تو ان کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے۔ اپنی بے بسی کی آڑ میں وہ معید کی ہمدردیاں وصول کریں گی، ان کے دل میں موجود اپنی محبت کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کریں گی، اور یہ سب صبرینہ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ معید نے بھی تو ایک بار بھی اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، سب کے سامنے کہتا پھر رہا ہے کہ میں صبرینہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جس سے کرتا ہے اس کے سامنے کچھ کہتا نہیں، اسے کیسے اطمینان ہوگا؟ ادھر آپ دیکھیں گے کہ معید کی والدہ صبرینہ کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آتی ہیں، میں جانتی ہوں کہ تم عبیرہ کی طلاق کی وجہ سے پریشان ہو، عبیرہ نے بھی تو ہارون جیسے خود غرض اور تنگ دل انسان کے لیے معید کا دل توڑا تھا، اسے دھوکہ دیا تھا، جو کچھ عبیرہ نے کیا اسے اس کی سزا بھگت رہی ہے، حالانکہ میں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو۔ اب اپنی عدت ختم ہونے کا انتظار ہے عبیرہ کو، اور اس کے بعد وہ صبرینہ کی زندگی میں طوفان لانے کی پوری پلاننگ کرے گی۔